بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرم ہم پڑھ رہے ہیں اور فرم کے تحت ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن سب سے پہلے پڑھا، پھر ہم نے مونوپولی پڑھی، پھر ہم نے مونوپولسٹک کمپٹیشن پڑھا. اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتا دیں، اگر تو کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے پروڈکشن کی کنٹرول کسی ایک فارم کے پاس ہو تو ہم اسے مونوپولی کہتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان کہ اگر کسی ایک چیز کی پروڈکشن صرف ایک ہی فرم کر رہی ہو تو اس کو ہم مونوپولی بولتے ہیں. ٹھیک. اور اگر ایک فرم کی پروڈکشن لارج نمبر آف فرمز کر رہی ہوں، رائٹ، تو ہم اس کو پرفیکٹ کمپٹیشن کہتے ہیں. ان ادر ورڈ، پرفیکٹ کمپٹیشن اینڈ monopoly is two extremes, right؟ ایک میں صرف ایک فارم ہوتی ہے اور ایک میں لاتعداد فارمز ہوتی ہیں. اب اس کے درمیان بہت سے جو ہے مارکیٹ کی جو ہے وہ اقسام موجود ہیں. فار ایگزامپل، اگر دو فارمز کا کنٹرول ہو کسی چیز کو پروڈیوس کرنے پر، دو فارمز کا، تو اس کو ہم ڈیوپلی بولتے ہیں. اور اگر دو سے زیادہ اور چند فارمز ہوں، جیسے 10 11 12 13، ٹھیک ہے، لیکن دو سے زیادہ ہوں، 3 سے لے کر 12 13 تک فارمز ہوں، تو اسے ہم اولیگوپلی بولتے ہیں. اور اگر 12 13 سے زیادہ اور 80 85 لگ بھگ اتنی فارمز ہوں تو ہم اسے مونوپولسٹک کمپٹیشن بولتے ہیں. اور اگر مور دین 80 پلس ہوں، 90 پلس، مور دین 80 اور 90 ہوں، تو اسے ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کہتے ہیں. سو مونوپولی کے تحت ایک فارم کو پوری مارکیٹ میں کسی ایک چیز کے پروڈیوس کرنے پہ مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اگر کسی ایک چیز کو پروڈیوس کرنے میں دو فارمز کو مکمل جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہو تو ہم اسے ڈیوپلی کو بولتے ہیں. اور اگر دو سے زیادہ، یعنی کہ 3 سے لے کے 12 13 تک کی فارمز ہوں، نمبرز ہوں، یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہم اسے اولیگوپلی بولتے ہیں. اور اگر 12 13 14 سے زیادہ اور 80 85 ادھر اس کے لگ بھگ فارمز ہوں تو ہم اسے مونوپولسٹک کمپٹیشن بولتے ہیں. اور اگر فارمز 80 پلس ہوں تو ہم اسے پرفیکٹ کمپٹیشن بولتے ہیں. اوکے. سو یہ نمبرز کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا، نمبر آف فارمز کے حساب سے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ مارکیٹ سٹرکچر کو. اوکے. سو آج ہم اولیگوپلی اور ڈیوپلی کے اوپر بات کریں گے، اور ان دو لیکچرز، نیکسٹ 2 لیکچرز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں ٹائپس جو ہیں اولیگوپلی اور ڈیوپلی ہم یہ اکٹھا ہی آپ کو سارا بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کس طرح سے جو ہے یہ پرائس اور آؤٹ پٹ اس کی ڈٹرمن ہوتی ہے. اوکے. سو جنرلی ڈیوپلی کے حوالے سے ہم آپ بتائیں کہ یہ مختلف کنوٹ ایک تھے، انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ کنسیپٹ دیا کہ اگر کسی چیز کو صرف 2 فرمز پروڈیوس کر رہی ہوں اور اس چیز کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 0 ہو، رائٹ، تو اس ایگزامپل میں، اس ماڈل میں انہوں نے جو ہمیں جو ایگزامپل میں جو پروڈکٹ ازیوم کی تھی وہ تھی اسپرنگ واٹر، یعنی کہ ندی کا پانی. اگر 2 فرمز جو ہیں وہ ندی کا پانی سپلائی کر رہی ہیں تو دیکھیں ندی کے پانی پہ کاسٹ آف پروڈکشن تو 0 ہو گئی نا. تو انہوں نے 0 کاسٹ آف پروڈکشن ازیوم کر کے یہ بتایا کہ اگر 2 فرمز ہوں تو آپ کو یاد ہے نا، ان کو فیس جو ہے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو جو ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور آپٹیمل یوز آف پلانٹ. اور دیکھیں اب جہاں پر ایک مونوپولسٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کا ڈٹرمنیشن کرتا ہے، وہاں پہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ایکول ٹو 1 ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل ہاف آف ٹوٹل ڈیمانڈ، یعنی کہ ٹوٹل ڈیمانڈ کا جو ہاف ہے نا وہ ایک فارم جو پہلے انیشیٹ کرتی ہے وہ دے دیتی ہے. اب جو باقی بچتا ہے اس کا ہاف جو ہے وہ دوسری فرم، کیونکہ جو باقی ڈیمانڈ کا بچا اس کا جو مڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ الاسٹیسٹی ایکول ٹو 1 ہے وہ فرم نمبر 2 دے دیتی ہے. اب جو فرسٹ فرم ہے وہ جو باقی بچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا
پھر ہاف دے دیتی ہے, تو اس طرح سے وہ چلتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ کی جاتی ہے, رائٹ. سو 1/3 کے حوالے سے بات کرتے ہیں, باقی کو ڈیمانڈ کو جو وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. ہوئیور یہ تو جنرلی آپ کو کچھ باتوں میں کچھ ہلکا پھلکا انٹروڈکشن آپ کو دے رہے ہیں. سو سب سے پہلے ہم آج اولیگوپلی کی طرف جاتے ہیں اور اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور کس طرح سے پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈٹرمن ہوتی ہے, یہ ساری باتیں دیکھیں. یاد رکھیے گا پرفر کمپٹیشن, مونوپلی اور مونوپولسٹک کمپٹیشن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ان کی پرائس اور آؤٹ پٹ ڈٹرمنیشن کس طرح سے ہوتی ہے, پرائس پالیسی کس طرح سے بنتی ہے, آؤٹ پٹ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, پروفٹ کیا ہوتا ہے, ایکولیبریمز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پروفٹس جو کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں, اور شارٹ رن اور لانگ رنز کے ڈفرینس ہم نے پہلے بتایا. وہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے تیار ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ جو آخری مارکیٹ کے سٹرکچر یا آخری 2 لیکچرز ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں. سو اولیگوپلی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ہے اولیگوپلی از اے مارکیٹ ان وچ اے اسمال نمبر آف فرمز کمپیٹ. اسمال نمبر آف فرمز کمپیٹ. ابھی آئی ہیو آلریڈی ایکسپلین دیٹ roughly more than 2 and less than 14 سے, رائٹ. سو اولیگوپلی ایک مارکیٹ ہوتی ہے جس میں چند اسمال نمبر آف فرم جو آپس میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے, نا ان اولیگوپلی دا کوانٹٹی سولڈ بائی ون فرم ڈیپینڈ آن دا فرمز اون پرائس اینڈ دا پرائسز اینڈ کوانٹٹی سولڈ بائی دا ادر فرم. بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس میں دیکھیے اور غور کیجیے گا کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ مارکیٹ اسٹرکچر سے اولیگوپلی ڈفرینٹ ہے. سو ان اولیگوپلی دا کوانٹٹی سولڈ بائی ون فرم ڈیپینڈس آن فرمز اون پرائس اینڈ دا پرائسز اینڈ کوانٹٹی سولڈ بائی دا ادر فرم. تو آپ نے دیکھا اس کی کوانٹٹی جو ڈیپینڈ جو ہے وہ صرف اپنی پرائس پہ نہیں کرتی, جس طرح دوسری فرم اسٹرکچرز میں آپ نے دیکھا تھا. یہ نہ صرف اپنی پرائسز پر اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, بلکہ دوسری فرمز کی پرائسز اور آؤٹ پٹ بھی اس میں جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہیں. سو ان اولیگوپلی دا کوانٹٹی سولڈ بائی ون فرم ڈیپینڈز آن دا فرمز اون پرائس اینڈ دا پرائسز اینڈ کوانٹٹی سولڈ بائی دا ادر فرمز. اوکے, the response of other firms to a firm's price and output influence the firm's profit maximizing decision. So response of other firms to a firm price and output influence the firm's profit maximizing decision. So it's very important کہ firms کا profit maximizing decisions جو ہے وہ influence ہوتا ہے بلکہ کس چیز سے, response of other firms to a firm's price. mean ایک جو اس firm نے price رکھی ہے اس کا دوسری فرمز کیا ریسپانس دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ایک فرم نے جو پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈٹرمن کیا ہے اس پر دوسری فرمز ریسپانس دیں گی. آپ کو مونوپولسٹک کمپٹیشن میں ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ فرمز چونکہ لارج نمبر میں ہوتی ہیں لہذا وہ دوسرے کے ریسپانس کو, دوسرے کے ایکشن کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے, رائٹ. جبکہ اب یہ فیو ہوتی ہیں, اب یہ دوسرے کے ریسپانس کو بھی اپنے نظر میں رکھتی ہیں, دوسرے فرمز کیا کر رہی ہیں پرائس اور آؤٹ پٹ کو ڈٹرمن کرنے میں, یہ ساری باتیں وہ اپنے ذہن میں رکھتی ہیں. تو ریسپانسز آف ادر فرمز ٹو اے فرمز پرائس اینڈ آؤٹ پٹ انفلوئنس دا فرمز پروفٹ میکسیمائزنگ ڈیسیژن. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ناؤ here is the concept of the kinked demand curve model. Okay, now oligopoly کے تحت kinked demand model curve کی ہم بات کریں گے. The kinked demand curve model of oligopoly, each firm believe that if it raises its price its competitor will not follow, but if it lowers its price all of the competitor will follow. اب دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ اگر few competitors آپس میں compete کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیے اس کو غور سے دیکھیے. پرائس اگر بڑھ جائے نا تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, یہ تو لا آف ڈیمانڈ ہم بتا چکا ہے. اگر ہم پرائس بڑھائیں گے تو کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اگر پرائس کم کی جائے تو کوانٹٹی جو زیادہ ہو جائے گی. یہ بات آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی, ہم نے لا آف ڈیمانڈ کے تحت پڑھی. اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اولیگوپلی فرمز کے تحت جو ہے وہ جب فرم, کوئی بھی فرم, چند فرمز میں سے کوئی فرم جو ہے پرائس کو بڑھا دے, ٹھیک ہے, جب وہ پرائس بڑھائے گی تو اس کی ڈیمانڈ کیا کوانٹٹی کی کیا ہے کم ہو جائے گی. اب اس پرائس جب وہ بڑھاتا ہے تو اور کوئی فرم بھی اس کو فالو نہیں کرتی, کیونکہ جب ان کی کوانٹٹی یہ دیکھیں گے جس فرم نے پرائس بڑھائی ہے اس کی کوانٹٹی
سولڈ کم ہو گئی ہے, جب وہ کم ہوگی تو وہ کنزیومر جو ہے وہ دوسری فرمز کی پروڈکٹس جو ہیں وہ خریدنا شروع ہو جائیں گے, رائٹ. سو اٹ مین کہ ادر فرمز ڈو ناٹ ہیو اینی آبجیکشن, دے ڈونٹ فالو when one of the firm increases the price, other firms do not follow. They know that اگر انہوں نے پرائس بڑھائی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, لہذا nobody follows. However, whenever any firm decreases the price, other firms follows, کیونکہ پرائس جب ڈیکریز کریں گے تو اس کا مطلب ان کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو دوسری فرمز اس کو فالو کریں گی, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی جو شیئر ہے, دوسری فرمز کا شیئر ہے, وہ یہ والی فرم جس نے پرائس کم کی ہے وہ نہ لے جائے. سو دا کنگ ڈیمانڈ کرو ماڈل آف اولیگوپولی, تو اس میں کیا ہے, ایچ فرم بلیوز دیٹ اف اٹ ریزز اٹس پرائس its competitor will not follow, but if it lower its price all of the competitor will follow, or that's quite logically. Now here is the king demand curve. Okay, now figure 13.6 shows the king demand curve model. Okay, now you can see that here is a king. یہ مائنر ریونیو کا کرو ریڈ لائن میں آپ دیکھیں اے تک آتا ہے, اور پھر یہ ایک کنک, ایک یہ کنک ہے خم ڈیمانڈ میں, یہاں پر ایک خم ہے, دس از دا پوائنٹ, دس از دا پوائنٹ شوئنگ کنک, رائٹ. کنک مین خم, رائٹ. سو یہ ایک خم آ رہا ہے ڈیمانڈ میں. اب یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ اس خم سے کیا مراد ہے, یہ کیوں ہے. دیکھیں یہ جو یہ لائن اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹینڈ کریں لائک دس, رائٹ, اینڈ ایکسٹینڈ اٹ لائک دس, سو یہ اے آر اور یہ ایم آر ہے فارم کا. اوکے, نو واٹ از دس, دس از بیسیکلی ایکسٹینڈ اٹ لائک دس, right, and extend this line like this. Sorry, it should be very straight, like so. This line basically is the demand of the market, and this is the minor revenue of the market, and this curve is showing the basically average revenue of the firm, and this is showing minor revenue of the firm. So just consider this point again, kink, right. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر وہ پرائس کو فرم جو ہے وہ پرائس کو زیادہ کرے, مین پی سے اوپر کی طرف اس طرف زیادہ کرے, نو باڈی ول فالو دیم, کیونکہ یہ اس فرم کا جو ہے وہ ریونیو ایوریج ریونیو ہے, رائٹ, اور یہ اس پوری مارکیٹ کا ایوریج ریونیو کا کرو ہے, رائٹ. لیکن اس پوائنٹ سے نیچے کی طرف اگر اس فرم نے کوشش کی کہ وہ اتنی پرائس کرے تاکہ وہ اتنی کوانٹٹی بڑھا لے, رائٹ, اگر وہ پرائس اف دے لائک دس اتنی کر کے کوانٹٹی بڑھا لیں, اپنی کوانٹٹی بڑھا لیں, تو آل فارمز جو ادر فارمز ہیں وہ اسے فالو کریں گی. کیا کریں گی, فالو کریں گی, اور یہ ہے مارکیٹ کا ڈیمانڈ کا, تو اس کو اتنا شیئر ملے گا, رائٹ. وہ ازیوم کتنا کر رہی تھی کہ اسے اتنا ملے گا, لیکن اسے ملے گا کتنا, اس قدر. کیوں, کیونکہ یہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ہے. مارکیٹ ڈیمانڈ کرو شوز دا ڈیمانڈ فار دا ہول مارکیٹ, سو ادر فرمز ول اسٹارٹ فالوئنگ ہم وین ہی ول ڈیکریز دا پرائس. تو اس مین اس کو جتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا انکریز اتنا نہیں, بلکہ وہ اس کو اس سے کم ملے گا, لائک دیٹ. اوکے, سو اس سے اسے کم انکریز. باقی یہ والا پورشن کدھر جائے گا, یہ دوسری فرمز اسے فالو کریں گی. جب فالو کریں گی تو دیٹ پارٹ جو ہے یہ دوسری فرمز کے حصے میں چلا جائے گا. اب اگین I'll explain this. This average revenue and minor revenue curve is basically the average and minor revenue of a firm, and this one the average revenue and the minor revenue of the market. So اس king سے پیچھے کی طرف وہ فرم اگر جائے گی تو اس کو اپنے ڈیمانڈ کرو پہ موو کرنا ہوگا, دس بلو, اور اس سے آگے کی طرف اسے مارکیٹ ڈیمانڈ پہ موو کرنا ہوگا, کیونکہ پیچھے کی طرف نو باڈی ول فالو ہم, ہینس ہی ول ہیو ٹو موو آن ہز اون ڈیمانڈ کا. بٹ اس کنگ کے بعد والے حصے میں آپ دیکھیں ایوری باڈی ول فالو ہم اینڈ ہی ول گیٹ دا شیئر آن دس مارکیٹ ڈیمانڈ, رائٹ. سو اس سے پیچھے یہ والا حصہ لیا جاتا ہے, یعنی کہ اگر اس کنگ سے بیکورڈ دیکھیں تو بیسیکلی دیٹ از اے پارٹ آف دا ڈیمانڈ وچ دیٹ فرم اس فرم کی ڈیمانڈ کا ہے, اور اس سے آگے مارکیٹ ڈیمانڈ کا ہے. سو بیکورڈ اس فرم کا اپنا کیوں پورشن لیا گیا ڈیمانڈ کرو پہ, اس لیے کہ نو باڈی ول فالو ہم. اگر وہ انکریز کرے گا تو اپنی ڈیمانڈ کرو پہ جائے گا,
ٹھیک ہے. اور نیچے کی طرف کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ ڈیکریز کرے گا تو ساری فارمز ڈیکریز کر دیں گی, ہینس اس کا شیئر جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرو جو ہے مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ڈیٹرمن کرے گی. رائٹ, از اٹ اوکے؟ اب آپ سمجھیے گا, اگر یہ پارٹ اوپر والا جو ہے وہ اس کا اپنا پرسنل ڈیمانڈ ہے تو اس کے ساتھ جو مائنر ریونیو کا ہے وہ بھی اتنا ہی پارٹ ہے. اوکے, اور اس سے نیچے والا حصہ چونکہ یہ والی بلو والی جو ہے یہ ڈیمانڈ کب شروع ہو جائے گی؟ یہاں سے آن ورڈ. تو آپ دیکھیں اس جگہ سے آن ورڈ ہم نے مائنر ریونیو جو مارکیٹ کا مائنر ریونیو لیا. اوکے, سو دیٹ از وائی یہ اس کنگ کی وجہ سے جو مائنر ریونیو کا ہے مارکیٹ کا اولیگوپلی کا وہ اس طرح سے ہوگا. رائٹ, سو ریڈ آپ دیکھیں یہ ریڈ نیچے آ رہا ہے, یہ کنگ کا پوائنٹ آ گیا, اس سے اسٹریٹ ہو گیا اور یہ نیچے آ. اور ایم سی نے ایم آر کو, اب یہ بات آپ کو سمجھ ہے کہ کنگ کیوں موجود ہے. کنگ کی وجہ یہ ہے کہ اگر پرائس بڑھائے گا نو بڈی ول فالو ہم, ہی ول ہیو ٹو موو آن ہز اون ڈیمانڈ کرو, اینڈ اس کے بعد اگر وہ ڈیکریز کرے گا ایوری باڈی ول فالو ہم. دیٹس وائی ڈاؤن ورڈ جو ہے ہم نے کون سی ڈیمانڈ لی؟ مارکیٹ ڈیمانڈ کا کرو لیا, کیونکہ باقی اب وہ اسپیکٹ زیادہ پرائس اگر وہ اتنی کم کرے تو وہ اسپیکٹ کیا کر رہا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھے گی؟ اتنی بڑھے گی. یہ ساری آپ نے دیکھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک بڑھے گی, لیکن ہوا کیا کہ وہ چونکہ باقیوں نے اسے فالو کیا تو پرائس کم کرنے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھی تو صحیح لیکن کم بڑھی. باقی یہ پورشن کہاں گیا؟ یہ شیئر چلا گیا دوسری فرمز کو جو اسے فالو جنہوں نے کیا. اٹ مینس کہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ہمارا ڈیمانڈ کر مارکیٹ کا ہوگا اور اس پوائنٹ سے اپ ورڈ وہ ڈیمانڈ کر اپنا ہوگا. دیٹ از وائی یہ ڈاؤن اپ ورڈ جو ہے اے پوائنٹ سے اوپر کی طرف آپ دیکھیں مائنر ریونیو کا اس فرم کا اپنا ہے اور اس سے نیچے کی طرف جو مائنر ریونیو ہے وہ اس ڈیمانڈ کرو گا. رائٹ, سو اکویلبریم ٹیک پلیس سم ویئر ان دیٹ ورٹیکل لائن, سو فرام اے ٹو بی. یہ اکویلبریم ہے, نیچے گرایا کوانٹٹی طے ہوگی, اوپر لے گئے اور یہ پرائس طے ہوگی. اس طرح سے پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈیٹرمن ہوتی ہے اولیگوپلی کے ماڈل کے تحت. اب دیکھیے اس کنگ کے دوران اگر کسی فرم کا مائنر ریونیو زیادہ ہو یا کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ, کیوں؟ کیونکہ اکویلبریم اس اسٹریٹ لائن میں آ رہا ہے. اوکے, اب دیکھیے the demand curve that a firm believes it faces has a kink at the current price and quantity. current price جو ہے اس کے اوپر وہاں پہ kink ہوتا ہے. کیوں kink ہوتا ہے؟ بیکورڈ اگر وہ پرائس ان کے اوپر کرے یا بڑھائے تو nobody will follow him, he that firm کو اپنے ڈیمانڈ کرو کے اوپر موو کرنا ہے, اور ڈاؤن ورڈ اگر پرائس کم کرے تو اسے مارکیٹ ڈیمانڈ پر موو کرنا ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ ایوری ادر فارم وہ جو فیو فارمز اولیگوپلی کے تحت کام کریں گے اسے کیا کریں گے؟ فالو کریں گے. اوکے, ناؤ سی ہیئر دس از دا اسٹینڈرڈ ڈائیگرام. میں نے وہ ساری لائنز جو آپ کی ڈائیگرام کو خراب کیا تھا وہ اب مٹا دی ہیں. تو اب دیکھیں اس سلائیڈ کے اندر دیکھیں کہ ایم سی ایم آر کو اکویلبریم کہاں پہ کر رہے ہیں. ایم سی ایم آر کا اکویلبریم کہاں پر ہو رہا ہے؟ مارکیٹ میں اکویلبریم, دیٹ از دا پوائنٹ. ایم سی اکویلبریم, اس کو ڈاؤن ورڈ یہ کوانٹٹی طے ہو گئی اور اوپر جا کے ہم نے گرا یہ پرائس طے ہو گئی. اوکے, یہ بگو above the king demand is relatively elastic because all other firm price remains unchanged. کیوں؟ کیونکہ دوسری فرمز اس کو فالو نہیں کریں گی. below the king demand is relatively inelastic because all other firm price change in line with the price of the firm shown in the figure. یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیلاً پچھلی سلائیڈ میں بتایا گیا کہ نیچے کی طرف انیلاسٹک کیونکہ ساری فارمز اس کو فالو کر رہی ہیں, اوپر کی طرف کیونکہ nobody is following. اوکے, now here we go. The kink in the demand curve means that the minor revenue curve is discontinuous at the current quantity shown by the gap AB. یہ A پوائنٹ سے B پوائنٹ تک آپ دیکھیں یہ گیپ آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ گیپ آپ کو یہ بتا رہا ہے کیا چیز آپ کو اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈسکنٹینیوس ہے. رائٹ, ناؤ اس کی ریزن میں نے آپ کو پچھلی ڈائیگرام میں لاجیکلی بتائی تھی. اوکے, سو اے بی گیپ جو ہے اس کے اندر بتا رہا ہے کہ یہ مائنر ریونیو ڈسکنٹینیوس. اوکے, ناؤ سی fluctuation in marginal cost that remains within the discontinuous portion of the marginal revenue curve leaves the profit maximizing quantity and price unchanged. اب دیکھیں یہ جو ڈسکنٹینیوس پارٹ ہے اے اور بی کے درمیان, اگر اس کے اندر مائنر کاسٹ فلکچویٹ کرے ادھر اوپر جائے یا تھوڑی نیچے ہو تو اس ایریا میں جو ہے ڈاٹڈ ایریا جو اے سے بی کے درمیان اگر مائنر کاسٹ فلکچویٹ بھی کر رہی ہے تو یاد رکھیے گا اس سے جو آپ کا پروفٹ میکسیمائزنگ کوانٹٹی بھی چینج نہیں ہوگی اور پروفٹ میکسیمائزنگ پرائس بھی چینج نہیں ہوگی. اوکے,
For example, if the cost increase so that MC curve shifts upward and MC not, MC1, the profit maximizing price and quantity would not change. آپ دیکھ رہے ہیں نا, پہلے یہ تھی MC not, equilibrium یہاں پہ تھا, quantity Q تھی اور price P تھی. اوکے, now اب یہ مائنل کاسٹ انکریز ہو کے MC1 ہو گئی, تو اب آپ دیکھیں equilibrium یہاں پر ہے اور اس کو نیچے کریں, کوانٹٹی اور پرائس دونوں چینج نہیں ہو. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کاسٹ انکریز ہو جائے تو ایم سی کرو اب ورڈ شفٹ ہوگا, جب وہ شفٹ ہوگا تو اس سے نہ پروفٹ میکسیمائزنگ آؤٹ پٹ چینج ہو رہی ہے, نہ پروفٹ میکسیمائزنگ پرائس چینج ہو رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ یہ اس کنک کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی کہ وہ ڈاٹیڈ ایریا جس کے اوپر ڈسکنٹینیوس ایریا مارجنل ریونیو کا, یہ اس ایریا کے دوران ہے. رائٹ, گو ناؤ the beliefs that generates the kink demand curve are not always correct, and firms can figure out this fact as well. If MC increases enough, all firms rise prices and the kink vanish. A firm that base its action on wrong belief doesn't maximize the profit. Okay, now dominant firms oligopoly, right? In a dominant firm oligopoly, there is one large firm that has a significant cost advantage over many other small competitor firms. Right? سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اب یہ ڈومیننٹ فرم اولیگوپلی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر فرض کریں مارکیٹ کے اندر 10-11 فرمز ہیں, رائٹ, ان میں سے ایک فرم ڈومیننٹ ہے, رائٹ. سو ان دیٹ کیس مین it is a dominant firm oligopoly. ہم اسے کیا کہیں گے, dominant firm oligopoly. اور there is one large firm that has a significant cost advantage over many other smaller competitive firm, right? So فرض کریں 11 firms ہیں, ایک فرم کو cost کی بہت advantage حاصل ہے, right? بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. That firm has been working for the long time period, so یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سے cost advantage ہے, یا that firm is working somewhere in that area where raw material is is very cheap, so یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. اوکے, سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیکسٹائل مل اسلام آباد میں اور ایک ٹیکسٹائل مل ملتان میں, تو ملتان کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کو کاٹن جان ایزیلی اویلیبل ہے, تو مین آپ کو بالکل پاس سے مل جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس فرم کی کاسٹ کم ہوگی. اور اس فرم جو اسلام آباد میں ہے اتنی دور سے جب کاٹن جان منگوائیں گے تو ڈیفینیٹلی آبویسلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو کاسٹ ہے وہ اسلام آباد میں زیادہ ہوگی. اینی وے دس از این ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے. سو ڈومیننٹ فرم اولیگوپلی کہ ایک فرم ہوتی ہے جس کا کاسٹ پر جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, رائٹ, اور باقی ادر کمپیئر ٹو دا ادر کمپٹیٹیو فرمز, رائٹ. ناؤ دا لارج فرم آپریٹس ایز اے مونوپولی. جو لارج فرم کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, مونوپولی کے طور, یعنی کہ وہ کیا کرتی ہے, وہ یہ کہ اپنا ایکولیبریم طے کرتی ہے ڈیمانڈ سے, اور ڈیمانڈ سے ایکولیبریم طے کر کے جتنی کوانٹٹی پر اس کو میکسیمم لیول آف پروفٹ مل رہا ہے وہ بیچ لیتی ہے, باقی کو چھوڑ دیتی ہے. باقی جو بچتا ہے مارکیٹ میں وہ سارے کا سارا وہ باقی 10 فرمز جو آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. فرض کریں 11 فرمز ہیں, ایک فرم ہے وہ اپنا بالکل مونوپولی کے سٹائل میں, جس طرح سے مونوپولی میں پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, وہ سگنیفیکنٹلی لارج فرم ہے, وہ اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ کو دے ول ڈٹرمن. اب آپ کو یاد ہے نا, وہ اپنی ڈیمانڈ میں سے وہاں پر جہاں پر ایوریج کاسٹ منیمم ہو اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایکولیبریم بنا لے گی, جس سے باقی جو کوانٹٹی بچے گی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کس طرح سے باقی فرمز آپس میں شیئر کر لیں گی. سو آپ کو مونوپولی اچھی طرح سے یاد ہوگی. آپٹیمل یوز آف پلانٹ کیا, پروفٹ کو میکسیمائز کیا, اور باقی جو بچا وہ چھوڑ دیا, باقی جو بچ گیا وہ باقی فرمز آپس میں شیئر کر لیں گے. اوکے, سو دا اسمال فرمز ایکٹ ایز اے پرفیکٹ کمپیٹیٹو. اسمال فرمز کس طرح سے کام کرتی ہیں, پرفیکٹ کمپیٹیٹو, یعنی کہ پرائس کس نے سیٹ کر دی, اس لارج فرم نے سیٹ کر کے اس پرائس پر اس نے جتنے بھی اسے میکسیمم پروفٹ مل رہا ہے وہ بیچنا شروع کر دیا. اکنامک پروفٹ جو اسے مل رہا ہے وہ اس پہ بیچنا شروع کر دیا, پرائس مارکیٹ میں ڈٹرمن کر دیا. اب اس پرائس پہ جو ریسٹ آف دا فرمز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ چیزوں کو بیچنا ہے. سو اسمال فرم ایکٹس ایز اے پرفیکٹ کمپیٹیٹر ٹیکنگ اینڈ as given the market price set by the dominant firm. So جو dominant firm نے prices set کر دیے اسی کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. Okay, now here we go. Look at this diagram very carefully. So جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو
ए डायग्राम है आपका, इसमें आप देखें ए डायग्राम, हियर यू कैन सी ए पार्ट डायग्राम, ये 10 स्मॉल फर्म्स हैं और 20 पार्ट ऑफ डायग्राम जो है वो बिग फर्म है, राइट? क्लियर होगी बात? अब आप इसमें देखें कि स्मॉल फर्म्स S10, you can see S10 means supply of 10 small firms, and the demand curve of the market is there, right? They are intersecting somewhere here. So this is the equilibrium, right? Now what? The demand curve D is the market demand curve, and the supply curve S10 is the supply curve of 10 small firms, okay? Now see, you can see at price 1.50, the 10 small firms produce the quantity demand. At the price, the large firm would sell nothing. At the price 1.5, okay, here. अगर ये प्राइस हो तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जितनी भी डिमांड है वो स्मॉल फर्म्स जो हैं वो सेल करेंगे एट प्राइस 1.5. द 10 स्मॉल फर्म प्रोड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांडेड. एट दिस प्राइस द लार्ज फर्म वुड सेल नथिंग. लार्ज फर्म जो है वो कुछ भी नहीं बेच रही, राइट? नाउ विल सी. बट इफ द प्राइस वाज 1, द 10 स्मॉल फर्म वुड सप्लाई only half of the market, leaving the rest to the large firm. देखिए अगर प्राइस 1 हो, ठीक है, तो ये सप्लाई 10, राइट? सो अगर प्राइस इज $1, द सप्लाई इज 10. सो प्राइस 1 हो तो 10 जो यूनिट्स हैं वो कौन जो है वो सारी 10 फर्म जो है सप्लाई करें. बाकी बच कितने गए? 10. यहाँ तक 20 है तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द 10. सो 10 is being supplied by the 10 firms, right? And the rest of the 10 is basically supplied by the large firm. If the price is 1, okay? Now the demand curve for the large firm's output is the curve XD. So this XD is the demand curve of that large firm. That is the demand curve of the large firm, right? Now the large firm can set the price and receive a marginal revenue that is less than price along the marginal revenue. You can see there is their marginal revenue curve, right? Okay, so here it is the point. Now the large firm maximize profit by selling MC is equal to MR. MC MR जहाँ पर equate हो रहे हैं वहाँ पर maximum. Let's suppose that the marginal cost curve is MC in the figure, right? This is the marginal cost curve, right? So this is the equilibrium. So it means that firm is selling 10 units at price of 1, right? So how many units? 10 units. At what price? That is 1. So this is the point where the profit is maximum, where MC is equal to MR. So large firm maximize profit by setting MC is equal to MR. So profit is maximum. So what happened then? See, the profit maximizing quantity for the large firm is 10 unit. The price charge is 1. So profit maximizing unit कितने? अगर price 1 हो तो 10, that is the profit maximizing unit of that large firm, right? And rest is basically बाकी कुल जो है वो डिमांड 20 की थी ना, तो 10 सप्लाई कर दी लार्ज फर्म ने, तो बाकी 10 कौन सप्लाई करेगा? स्मॉल फर्म्स. 10 की 10 स्मॉल फर्म मिलकर जो है वो 1 यूनिट प्राइस पर 10. अब देखें 1 यूनिट प्राइस डिटरमिन किया लार्ज फर्म ने, राइट? सो other 10 firms are following them, right? So in that case these 10 firms are price taker, right? And that one large firm, dominant firm, is basically price setter, okay? So the large firm is working like in the firm work in monopoly. The small firms are working the way the firms work under perfect competition. I hope कि आपको perfect competition भी याद है, monopoly भी याद है, so आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा, okay? Now
The small firm take this price and supply the rest of the quantity demanded. تو 10 تو سپلائی جو ہے وہ ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ مارکیٹ تھی وہ 20 تھی, 20 ڈیمانڈ تھی, تو اس میں سے 10 سپلائی کس نے کر دیا, لارج فرم نے. ریسٹ جو ہے the small firm take this price and supply the rest of the quantity demanded, which is again 10. Now a dominant firm's oligopoly can arise only if one firm has lower cost than the other ones, right? The dominant firm's oligopoly can arise only if one firm has lower cost than the other. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا, جب ایک فرم کی کاسٹ جو ہے ڈومیننٹ فرم کی, یا ایک فرم کی کاسٹ جو ہے وہ دوسری فرم سے بہت کم ہو. ٹھیک ہے, صرف ڈومیننٹ فرم اولیگوپلی اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے. کب ہو سکتی ہے, جب ایک فرم کی کاسٹ دوسری فرم کی کاسٹ سے بہت زیادہ کم ہو. اوکے, in the long run such an industry might become a monopoly as the large firm buy up the small firms and cut cost. large firm جو ہے وہ لانگ رن کے اندر اسمال فرمز کو بائی اپ کر لے اور پھر یہ مونوپلی کریٹ ہو جائے. یہ لانگ رن کے اندر پاسبلٹی موجود ہے. اوکے, ناؤ اب ہم اولیگوپلی گیمز دیکھیں گے. آج ہم ایک ڈیلیما سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور کل اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کو اولیگوپلی کے اوپر جو ہے اپلائی کرنا آپ کو سکھائیں گے. سو پلیز اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھنے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے ہم جو آج یہ ڈیلیما آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اوکے, سو اولیگوپلی گیمز کی بات ہم کرتے ہیں. گیم تھیوری is a tool for studying strategic behavior, which is behavior that take into account the expected behavior of others and the mutual recognition of interdependence. So game theory expected behavior اور mutual جو ہے recognition of independence جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ کے کیا جاتا ہے. اوکے, now what is game? All games share 4 feature. ہر گیم کے 4 فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کوئی بھی گیم دیکھیں, کوئی بھی کرکٹ, ہاکی, وٹ ایور, ٹھیک ہے, لوڈو دیکھ لیں, کیرم بورڈ دیکھ لیں, کچھ بھی, وٹ ایور, رائٹ, اس کے فیچرز ہم آپ کو بتاتے ہیں. رولز ہوتے ہیں گیم کو کھیلنے کے, گیم کے کچھ رولز ہوتے ہیں. دین اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ, لیکن آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں نا, تو اپنی جو آپ کی گوٹیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں, پاکٹ کرتے ہیں, اور آپ کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی جو گوٹیاں ہیں وہ اس کی لائن کے پیچھے چلی جائیں تاکہ اس کو وہ ایزیلی پاکٹ نہ کر سکے. تو اسے کم از کم 2 شاٹس کھیلنے ہو, ایک شاٹ سے وہ اپنی گوٹی کو لائن سے آگے لائے اور دوسرے شاٹ سے. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اوکے, ناؤ تھرڈ ون از پے آف. اس کا کیا پے آف ہے. فورتھ ون از آؤٹ کم. آؤٹ کم کیا ہے, جیت ہار, وٹ ایور. اوکے, سو دیز آر دا فیچرز آف دا گیم. دیز آر دا فیچرز آف دا گیم. اوکے, ناؤ دا پرزنرز ڈیلیما, رائٹ. سو یہ آپ کو اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں جنرلی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 2 پرزنرز ہیں, رائٹ. ایک چھوٹا سا جرم کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے اور ان پر شک ہے کہ انہوں نے ایک اور بھی جرم کیا ہے. اوکے, تو انہوں نے مل کر ایک اور بھی جرم کیا ہے. اب ان دونوں کو کیا کیا گیا, تفتیش کے لیے 2 علیحدہ جیلوں میں رکھا گیا, 2 علیحدہ جیل کے کمروں میں رکھا گیا. ٹھیک ہے, اور ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ان سے مختلف کویسچنز کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر, پریزن روم کے اندر بیٹھ کر وہ کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان دونوں کی بہتری کس ایکشن میں. اوکے, ناؤ دیکھیے. Here is the prisoner dilemma game illustrate the 4 feature of the game. Okay, we'll see the 4 feature of the game, the prisoner's dilemma. Okay, the rules describe the setting of the game, the action the player may take, and the consequences of those actions. So the rule describe the setting of the game, the action that player may take,
and the consequences of these actions, right? So وہ maximum possible ان کے ایکشن کیا ہو سکتے ہیں اور ان ایکشنز کا consequences کیا ہو سکتے ہیں, نتائج کیا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو prisoner dilemma games illustrate the 4 features of the game. The rule describes the setting of the game, the action the player may take, and the consequences of these action, right? Now, in the prisoner's dilemma game, 2 prisoners, let's say ان کا نام Art and Bob ہے, have been caught committing a pretty crime. چھوٹا سا ایک جرم کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. In the prison dilemma, یہ جو ہم نے آپ کو سمجھانے گے, the 2 prisoners, Bob and Art, have been caught committing a pretty crime. چھوٹا سا ایک جرم میں پکڑے گئے. اب each is held in a separate cell and cannot communicate with each other. دونوں علیحدہ سے سیلز میں ہیں اپنے پریزن روم میں, اور وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. Okay? Now, each is told that both are suspected of committing a more serious crime. اب چھوٹے سے جرم میں پکڑے گئے تھے اور ان پر شک کیا تھا کہ وہ دونوں جو ہیں ایک بڑے جرم میں بھی شامل ہیں. Okay? Now, if one of them confess, he will get 1 year. اگر ان دونوں میں سے ایک کیا کر لے, کنفیس کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا, he will get 1 year sentence for cooperating while accomplice, یعنی کہ پارٹنر آف دا کرائم. accomplice کہتے ہیں جو اس جرم میں شریک تھا. gets a 10 year sentence for both crimes, right? So what, دیکھیے, if one of them confess, ان دونوں میں آرٹ اور باب کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ جرائم دونوں کیے ہیں, رائٹ. تو پھر اس سے ہوگا کیا, اس کو صرف 1 سال سزا ملے گی کیونکہ اس نے اتھارٹیز کے ساتھ کیا کیا تھا, کوآپریٹ کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا شریک جرم ہے, he will get 10 year sentence for both crime. دونوں جرائم کے 10 سال اس کو سزا ملے گی. اوکے. Now, if both confess to more serious crime, each receive 3 year jail for both crimes. اگر دونوں کنفیس کر لیتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ کنفیس کر لے گی, اپنی جگہ پہ دونوں کنفیس کر لیں تو دونوں کو 3 سال کی سزا ہوگی. اوکے. If neither confess, each receive 2 year sentence for the minor crime only. اگر دونوں کنفیس کر لیں تو دونوں کو سزا کتنی ملے گی, 2 year each. اوکے. لیکن ریمبر وہ 2 علیحدہ سیلز میں ہیں, they cannot communicate with each other. اگر تو کمیونیکیٹ کریں تو ویری سمپل ہے, وہ کہیں گے جی تم بھی کنفیس کر لو میں بھی کنفیس کر لوں, یا تم بھی ڈینائی کر لو میں بھی ڈینائی کر لوں, ٹھیک ہے. if neither confess, دونوں ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, پھر دونوں کو صرف چھوٹے سے جرم کی 2 سال سزا ہوگی. اوکے. Now here the game theory strategies are the possible action of each player. The game theory strategies are the possible outcome. So گیمز کے رولز تو آپ کو سمجھ آ گئے. اب گیمز کی اسٹریٹجیز کے اوپر بات ہوگی. آرٹ اینڈ باب ایچ ہیو 2 possible action. کیا, confess to the larger crime, deny having committed the larger crime. Because there are 2 players and 2 action for each player, there are 4 possibilities. ٹھیک ہے, 2 players ہیں اور 2 actions ہیں تو 4 possibilities ہو سکتی ہیں. وہ کیا کہ دونوں کنفیس کر لیں یا دونوں ڈینائی کر لیں, ایک کنفیس کرے دوسرا ڈینائی کرے, دوسرا کنفیس کرے اور پہلا ڈینائی کرے. 4 possibilities ہو گئی نا. مثلا both confesses, دونوں جرم قبول کر لیں. both deny, دونوں انکار کر دیں. آرٹ confesses and Bob denies, آرٹ کنفیس کر لے اور باب کیا کر دے, ڈینائی کر دے. Bob confesses and Art denies, باب کنفیس کر لے اور آرٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دے. دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی کے اندر پاسبل ایکشن آف دا پلیئر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو باب اور آرٹ 2 اس میں پلیئرز ہیں اور ان کے ایکشن کیا ہو سکتے ہیں. دونوں کرائم کنفیس ٹو دا لارجر کرائم, ڈینائی ٹو کمٹ دا لارجر کرائم. اب اس میں پاسبلٹیز چونکہ 2 پلیئرز ہیں, دو پاسبلٹیز ہیں, تو لہذا کیا ہے, بہت کنفیس بہت ڈینائی. ایک اقرار کر لے, اقرار جرم کر لے, اور دوسرا انکار کر دے, یا دوسرا یعنی کہ باب اقرار کر لے اور آرٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دے. اٹ مین دیر آر 4 possibilities. باب کنفیسز, بوتھ کنفیسز, بوتھ ڈینائی. Art confesses and Bob denies, Bob confesses and Art denies. So these are the possibilities, right? So I hope کہ rules بھی آپ کو سمجھ آ گئے. 2 مجرم ہیں, چھوٹے سے جرم میں پکڑے گئے ہیں
اور ان سے کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ پر شک ہے کہ آپ نے ایک بڑا جرم کیا ہے اور ان کو 2 علیحدہ سیلز میں رکھ دیا. اب وہ ان کو بتایا گیا کہ اگر ایک وہ کنفیس کر لیں, ٹھیک ہے, وہ کنفیس کر لیں تو اس کو صرف 1 سال کی سزا ہوگی, اور اگر وہ ڈینائی کریں, رائٹ, ایک ڈینائی کرے دوسرا کنفیس کرے تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی, رائٹ. سو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی. اوکے, ناؤ سی, each prisoner can work out what happened to him, can work out his payoff in each of the 4 possible outcomes. Each prisoner can work out what happens to him. اس کے ساتھ کیا ہوگا, right, in each of the 4 possibilities. ان چاروں میں سے کوئی بھی امکان ہو تو اس کے بارے میں وہ اس کو ورک آؤٹ کرے گا کہ اس کو کیا نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, چاروں پاسبلٹیز کو ورک آؤٹ کرے گا, دیکھے گا کس میں سب سے زیادہ سزا مل رہی ہے اور کس پاسبلٹیز میں کم سے کم سزا مل رہی ہے, وہ کس کو چوز کرے گا, اس پاسبلٹی کو جس میں کم سے کم سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, رول میں یاد رکھیے گا دونوں مجرم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اگر کمیونیکیٹ کر لیں, دونوں انکار کر دیں اور دونوں کو صرف 2 سال جیل ہو جائے, اوکے, لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا سکتے, مین ان کو علیحدہ رکھ. انہوں نے شک ہے کہ اگر وہ ڈینائی کنفیس کر لیں اور دوسرا ڈینائی کر دے تو اس کو سزا ہو جائے, اس طرح سے اس کی سزا اور اس کی سزا میں فرق پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے ساری اسٹریٹجیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے, ابھی ہم 1 by 1 وہ دیکھیں گے, رائٹ. We can tabulate these outcome in payoff matrix. payoff matrix بناتے ہیں اور اس کو tabulate کر سکتے ہیں. جو 4 possibilities ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, tabulate کر سکتے ہیں, right. A payoff matrix is a table that shows the payoff for every possible action by each player for every possible action by other player, right. Now the next slide shows the payoff matrix for this prison dilemma game. اب next slide کو بڑے غور سے دیکھیے گا کہ وہ اس کا جو payoff matrix ہے وہ کس طرح سے بنے گا. Here we go. So آپ دیکھیں Bob strategies اور art strategies. Bob strategies جو ہے نا وہ ہم نے blue میں, اور art strategies جو ہے وہ ہم نے red میں. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں جو آپ کے یہ 4 جو ہے آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں میٹرکس, رائٹ. اس میں ایک میٹرکس ہے جس میں 4 یونٹ, جو ہاف ٹاپ پر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پر ہے, اس کے اپر پارٹ جو ہے وہ آرٹ کی اسٹریٹجی اور لوور پارٹ جو ہے وہ باب کو ڈسکس کرتا ہے. اسی طرح سے جو ٹاپ ہاف ہے اور لوور ہاف ہے اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, رائٹ. ریڈ جو پارٹ ہے اس آپ کی سلائیڈ کے اوپر وہ آرٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے, اور بلو جو ہے وہ کس کو, باب کی اسٹریٹجی کو ریپریزینٹ کرتا ہے. اوکے, ناؤ اب اس میں پاسبلٹیز دیکھیں. اگر باب کنفیس کر لے اور آرٹ بھی کنفیس کر لے, دونوں کنفیس کر لیا, دونوں کو کتنے ملیں گے, 3 سال جیل ہوگی. اب اگر باب کیا کرے, اگر باب جو ہے وہ کنفیس کر لے, اوکے, اور آرٹ ڈینائی کر دے, تو آرٹ کو کتنے سال کی سزا ہوگی, 10 سال کی, اور باب کو کتنی ہوگی, 1 سال کی. دیکھا آپ نے, باب نے کنفیس کر لیا اور آرٹ نے ڈینائی کر دیا. باب کے کنفیس کرنے کی وجہ سے اسے 1 سال سزا ہوگی, اور جو ڈینائی کرنے کی وجہ سے اسے 10 سال سزا ہوگی. اب آ جائیں آگے, اگر دونوں کنفیس کریں تو دونوں کو 3 اور 3 سال کی سزا ہوگی. اب آ جائیں اس کی طرف, اس کو دیکھیں اور اس کی طرف, یعنی کہ باب نے ڈینائی کر دیا اور آرٹ نے کنفیس کر لیا. آرٹ کنفیس کرے اور باب ڈینائی کرے, پھر کیا ہوگا, آرٹ کو 1 سال کی سزا ملے گی جس نے کنفیس کیا, اور ڈینائی کرنے والے کو 10 سال کی سزا ملے گی. اس طرح سے اس جو آپ کے اسکرین پر جو باٹم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اسکوئر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ڈینائی دیکھ لیتے ہیں, اس کا بھی ڈینائی دیکھ لیں. اگر دونوں نے ڈینائی کر دیا تو باب جو ہے وہ آرٹ کو 2 سال کی سزا ہوگی اور باب کو بھی 2 سال کی سزا ہوگی. دوبارہ سے غور سے بات دیکھیے, دونوں کنفیس کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, آپ کا جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹاپ اوپر والا لیفٹ ہینڈ سائڈ والا جو آپ کا اسکوئر ہے وہ ریپریزینٹ کرتا ہے, دونوں کو 3 سال سزا ہو جائے گی. اگر باب کنفیس کر لے اور آرٹ ڈینائی کر دے تو پھر کیا ہوگا, ٹاپ پر جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ والا اسکوئر ہے وہ آپ کو ریپریزینٹ کرے گا, یعنی کہ آرٹ کو 10 سال سزا ہو جائے گی اور
باب کو 1 سال سزا ہو جائے گی، رائٹ، کیونکہ اس نے کوپریٹ کیا اور اس نے کوپریٹ نہیں کیا، اسے 10 سال سزا ہوگی. اب نیچے والا جو ہے وہ اپنی اسکرین کے جو باٹم میں لیفٹ سائڈ پہ ہے اس کو دیکھیے، وہ کیا ہے کہ باب ڈینائی کرے اور آرٹ کنفیس کر لے. اگر آرٹ کنفیس کر لے اور باب ڈینائی کر دے تو آرٹ کو کتنی سزا ملے گی؟ 1 سال. اور باب کو کتنی سزا ملے گی؟ 10 سال. سو اس میں آپ نے دیکھا. اور جو آپ کے باٹم میں رائٹ ہینڈ سائڈ کے باٹم کارنر پر ہے اس میں آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ اگر باب اور بھی ڈینائی کر دے اور آرٹ بھی ڈینائی کر دے تو اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کو 2 سال پریزن ہوگا. سو یہ پے آف میٹرکس ہے اور دس از ہاؤ وی کین ریڈ اٹ. we'll use this payoff matrix, we'll try to understand. اسے prison dilemma کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اولیگوپلی کے تحت ہم یہ جو ہے وہ آپ کو اولیگوپلی کا ڈیلیما آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک فارم دوسری فارم جو ہے وہ آپس میں فیصلے کرتی ہیں. اوکے، اور وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج آپ نے پریزن ڈیلیما اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کو بار بار دیکھنے تک بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. پھر ہم آپ کو جو ڈیوپلی کا ماڈل سمجھائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے مونوپولسٹ جو ہیں ڈیوپلسٹ جو ہیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. اوکے، ناؤ اس میں بہتر ترین فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمپل سا ہے. اگر تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، کمیونیکیشن ہو، تو بہترین فیصلہ کیا ہے؟ باٹم والا جو ہے آپ کا رائٹ سائڈ والا. ٹھیک ہے، لیکن ان کی چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، انہیں یہ خوف ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ کنفیس کر لے اور میں ڈینائی کر دوں. اگر اس نے کنفیس کیا اور میں نے ڈینائی کر دیا، اسے تو صرف 1 سال کی سزا ہوگی اور مجھے 10 سال کی ہو جائے گی، رائٹ. تو یہ سارے جو ہیں ان کے ذہن میں جو ہے وہ چل رہا ہوگا اور وہ کس طرح سے آپٹیمل بہتر ترین فیصلے پر پہنچتے ہیں. وہی طریقہ ہم استعمال کریں گے لیٹر آن جو ڈیوپلے کے تحت جو ہے وہ فارمز فیصلہ کرتی ہیں. اوکے، ناؤ کم آن اینڈ ویل سی دا نیکسٹ سلائیڈ. آپ کو اولیگوپلی گیمز ہم پڑھیں. اف اے پلیئر میکس اے ریشنل چوائس رائٹ ان پرسیوٹ آف ہز اون بیسٹ انٹرسٹ. چوائس ریشنل ہے، وہ بالکل سوچ سمجھ کے اچھے عقل مندانہ طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں کرتا ہے. تو ہی چوزز دا ایکشن دیٹ از بیسٹ فار ہم. وہ صرف اپنا خیال رکھے اس کے لیے بہتر ترین کون سے. گیون اینی ایکشن ٹیکن بائی دا ادر پلیئر، اسے جبکہ دوسرے پلیئر کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ وہ کیا کرے گا، تو اپنے ایکشن کو بہتر ترین طریقے سے وہ استعمال کرے گا تاکہ اسے بہتر ترین فائدہ حاصل ہو سکے. رائٹ، ناؤ ہیئر وی گو. اف بوتھ پلیئرز آر ریشنل اینڈ چوز دیئر ایکشن ان دس وے the outcome in an equilibrium is called Nash equilibrium, right? So first proposed by John Nash, right? So یہ جان نیش بنیادی طور پہ میتھمیٹیشینز تھے اور انہوں نے جو ہے بلکہ آپ اس طرح سے کیجئے کہ اگر انہوں نے نیش ایکویلبریم انہی کے نام سے مشہور ہے کہ دونوں اگر جو پرزنرز ہیں وہ ریشنل فیصلہ کریں، رائٹ، تو جو بیسٹ ترین آپشن سامنے آئے گی اسے نیش ایکویلبریم بولتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس کبھی وقت ہو تو یہ جان نیش کے اوپر ایک جیسے بایوگرافی بنی ہوئی ہے، ایک بایوگرافک فلم بنی ہوئی ہے، دا بیوٹیفل مائنڈ. اوکے، سو جان نیش کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھیے گا. آپ کو یہ گیم تھیوری کے حوالے سے اگر آپ کو اس میں میتھمیٹکس میں اور گیم تھیوری میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو وہ ضرور دیکھیے گا، بہت ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے. اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ اکونومسٹ اور میتھمیٹیشین کی حالات زندگی پر بھی آپ کو اچھی خاصی نالج ملے گا. جان نیش کے حالات زندگی پر وہ بنی ہوئی فلم ہے، رائٹ، اور بیوٹیفل مائنڈ اس فلم کا نام ہے، رائٹ. اینی وے اس کے اندر انہوں نے نیش ایکویلبریم کو اٹین کرنا بھی تفصیلاً آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اینی وے if both players are rational and choose their action in this way, the outcome is in an equilibrium called Nash equilibrium, first proposed by John Nash. اسی کے نام پہ سے نیش ایکویلبریم. دونوں ریشنل ہیں، رائٹ، اور وہ اپنے بہتر ترین ایکشن چوز کر لیتے ہیں تو وہ جو آؤٹ کم ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ نیش ایکویلبریم. اوکے، ناؤ here we go. The following slide shows how to find the Nash equilibrium. اب جو آنے والی چند سلائیڈز ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیش ایکویلبریم کس طرح سے اٹین کیا جا سکتا ہے. اوکے،
Look at this. This is the metrics which we have already explained. So we'll first discuss Bob's view of the world. हम बॉब की नज़र से हम देखेंगे बॉब क्या सोच रहे हैं अपने कमरे में बैठा, अपने सेल के अंदर बैठा. बॉब की जो बैक ऑफ द माइंड जो स्टोरी चल रही है, डिफरेंट ऑप्शंस जो वो देखेगा, अब आपने बॉब की नज़र से देखने, राइट. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट आर्ट, देन विल get into the cell of art and we'll see what he is thinking, what is going through his mind. So first of all we'll study what is going through the mind of Bob, right. So yeah, Bob's की strategy क्या हो सकती है अपने मामले में. Look at this. This is the Bob's matrix, right. Okay. So Bob's view of the world mean art confess कर लेते हैं. Okay. बॉब सोच रहे अगर मैंने डिनाई कर दिया और आर्ट ने कन्फेस कर लिया फिर क्या होगा, मुझे 10 साल की कैद हो जाएगी. ओके. और आर्ट को सिर्फ 1 साल की होगी. फिर वो सोचता है कि अगर मैंने भी कन्फेस कर लिया और बॉब ने भी कन्फेस कर लिया तो मुझे 3 साल की कैद हो जाएगी. जस्ट फॉरगेट अबाउट आर्ट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट बॉब. बॉब ने कन्फेस कर लिया. अब पहली ऑप्शन क्या है कि 2 सूरतें देखेंगे. आर्ट ने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया. और बॉब सोच रहा है कि अगर आर्ट ने कन्फेस किया और मैंने डिनाई किया तो मुझे 10 साल प्रिजन हो जाएगा. फिर सोचता है कि अगर बॉब ने कन्फेस किया और मैंने भी कन्फेस कर लिया तो मुझे 3 साल की कैद होगी. सो ये उसके माइंड के अंदर से, दैट इज व्हाट गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ बॉब. ओके. ही विल प्रेफर कन्फेस. आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या किया उसने क्या प्रेफर किया, कन्फेस करना. क्यों कन्फेस करना? क्योंकि अगर वो डिनाई कर देता और बॉब कन्फेस कर लेता, आर्ट कन्फेस कर लेता तो उसे तो 10 साल कैद हो जानी थी. तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि वो क्या करे, इन दोनों ऑप्शंस में कन्फेस करे. यानी कि अगर आर्ट कन्फेस करे तो उसे कन्फेस करना चाहिए कि डिनाई करना चाहिए. पहले तो ये सोचेगा बॉब क्या सोचेगा कि अगर आर्ट ने कन्फेस कर लिया तो बॉब के ज़हन में होगा कि मुझे कन्फेस करना चाहिए या डिनाई करना चाहिए. तो आप रैशनली बताएं ना, अगर एक आर्ट कन्फेस करता है तो बॉब डिनाई करता है तो बॉब को तो 10 साल कैद होगी. और अगर बॉब आर्ट कन्फेस करता है और बॉब भी कन्फेस कर ले तो उसे 3 साल कैद होगी. तो इसमें दोनों ऑप्शन में रैशनैलिटी किस में है? ऑब्वियसली इसमें है कि मैं कन्फेस कर लूं, उससे मुझे सिर्फ कितनी कैद होगी, 3 years. ओके. नाउ सी हियर वी गो. अब हम उसका सेकंड पार्ट लेते हैं. अब क्या हो सकता है, बॉब के ज़हन में चल रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, डिनाई करूं, कन्फेस करूं, राइट. अब ये सोचता है कि पहले दोनों उसने ऑप्शन देखे कि बॉब आर्ट ने क्या किया था, कन्फेस किया था, और वो क्या कर सकता था, ये कन्फेस कर सकता था, ये डिनाई कर सकता था. कन्फेस करने की सूरत में उसे 3 साल कैद और डिनाई करने की सूरत में उसे 10 साल कैद हो रही थी. ज़हन में रखिएगा कि अगर आर्ट जो है वो कन्फेस कर ले और बॉब डिनाई कर दे उसे 10 साल कैद होगी. आर्ट अगर कन्फेस कर ले और बॉब भी कन्फेस कर ले तो बॉब को कितनी कैद होगी, 3 साल. अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं कि अब आर्ट डिनाई कर रहा है. अब उसके माइंड से ये पहले ये जा रहा था अगर बॉब कन्फेस कर ले तो फिर मेरा क्या होगा, अगर बॉब कन्फेस कर ले मैं भी कन्फेस कर लूं मुझे 3 साल होगी कैद. अगर बॉब भी आर्ट भी कन्फेस कर ले और मैं डिनाई कर दूं मुझे 10 साल होगी. तो क्या करना चाहिए, मुझे कन्फेस करना चाहिए. ओके. अब देखें डिनाई के एंड. अब वो सोचता है कि अगर आर्ट डिनाई कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए. आर्ट डिनाई कर दे और मैं कन्फेस कर लूं. आर्ट क्या करे, डिनाई कर ले और मैं कन्फेस कर लूं. यानी कि बॉब ये सोच रहे हैं आर्ट डिनाई कर दे और मैं कन्फेस कर लूं तो मुझे सिर्फ 1 साल की कैद होगी. और अगर आर्ट डिनाई कर दे और मैं भी डिनाई कर दूं तो मुझे 2 साल कैद होगी. देखिए अगर डिनाई की सूरत में, यानी कि आर्ट जो है डिनाई कर रहा है तो बॉब को क्या करना चाहिए. अगर आर्ट डिनाई कर रहा है तो बॉब अगर कन्फेस करे तो उसे कितने साल की कैद होगी, 1 साल की. और अगर बॉब डिनाई कर रहा है और ये भी डिनाई कर देता है उसे कितनी कैद होगी, 2 साल की. तो उसे क्या करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, डिनाई करना चाहिए. कन्फेस करने की सूरत में 1 साल कैद है, डिनाई करने की सूरत में 2 साल कैद है. गिवन दैट बॉब व्हाट इज थिंकिंग, आर्ट इज थिंकिंग. आर्ट अगर डिनाई कर देता है तो बॉब को 1 साल कैद होगी अगर उसने कन्फेस किया, और अगर उसने डिनाई किया, राइट, और बॉब ने भी डिनाई किया तो उसे 2 साल कैद होगी. अब रैशनल क्या है, उसे जो है वो अक्लमंदाना फैसला क्या है.
عقل مندانہ فیصلہ یہی ہے نا کہ اسے کنفیس کر لینا چاہیے کہ ان کیس آف کنفیسنگ رائٹ، باب نے ڈینائی کر دیا، اسے کنفیس کر لیا، اسے 1 سال سزا ہوگی. باب نے ڈینائی کر دیا اور اس نے بھی ڈینائی کر دیا تو اسے 2 سال سزا ہوگی. تو اس نے تو اپنے طور پہ سوچنا ہے نا کہ اگر میں کنفیس کروں مجھے 1 سال ہوگی، اگر ڈینائی کروں تو 2 سال ہوگی. تو ریشنل بیہیویئر کیا ہوگا؟ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کنفیس کرنا چاہیے، کیونکہ ان دس کیس کنفیشن کی اسے صرف 1 سال کی سزا ہو رہی ہے. اوکے یہ دیکھیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کنفیس کرنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے ڈینائی کو، کیونکہ ان دس کیس اگین جو ہے اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو obviously کنفیس کرنے میں 1 سال کی قید اور ڈینائی کرنے میں 2 سال کی قید ہے. اوکے دس از پریزنٹ ڈیلیما. ہم اس کو دیکھیے گا کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں اور نیش ایکویلبریم تک پہنچتے ہیں. سو باب آرٹ چاہے کنفیس کرے یا ڈینائی کرے، ریشنلی بہتر ترین جو حل ہے وہ باب کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کنفیس کر لینا چاہیے. اوکے here we go. Now آرٹ ویو آف دا ورلڈ. اب جو آرٹ اس کے ذہن میں چل رہا ہے نا، بیک آف دا مائنڈ آرٹ. باب کو ہم نے دیکھا، باب کی جو ہے آپشن کیا تھی، اگر آرٹ کنفیس کرے اس کو کنفیس کرنا چاہیے، اور اگر آرٹ ڈینائی کرے تب بھی اسے کنفیس کرنے میں فائدہ ہے. تو اس نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس نے کنفیس کرنا ہے. اب آرٹ کیا سوچتا ہے اور وہ کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے، اوکے ہم وہ دیکھیں گے. دین ول ریچ دا کنکلوژن. اوکے ناؤ آرٹ کی اسٹریٹجی کے اوپر بات ہوگی. ناؤ لک ایٹ دس. یہ دیکھو اب آرٹ سوچ رہا ہے کہ باب نے کنفیس کر لیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کنفیس کرے گا تو اسے 3 سال سزا ہوگی، اور اگر وہ ڈینائی کرے گا تو اسے 10 سال سزا ہوگی. ریمبر یہ ریڈ پارٹ جو ہے نا وہ آرٹ کی سزا کو ظاہر کر رہا ہے. باب نے کیا کیا؟ اب آرٹ بیٹھا سوچ رہا ہے اپنے سیل کے اندر کہ اگر باب نے کنفیس کر لیا، اس نے کنفیس کیا تو میں نے بھی کنفیس کیا تو مجھے 3 سال سزا ہوگی، اور اس نے کنفیس کر لیا اور میں نے ڈینائی کر دیا تو مجھے 10 سال سزا ہوگی. تو کیا اچھا فیصلہ ہوگا؟ سوچ کے بتائیں. ظاہر ہے کنفیس کرنے میں فائدہ ہے نا. اس نے کنفیس کر لیا اور میں نے کنفیس کر لیا، 3 سال سزا ہے. اس نے کنفیس کر لیا اور میں نے ڈینائی کر لیا تو 10 سال سزا ہے. تو ڈینائی تو نہیں کرے گا نا، آرٹ کبھی ڈینائی نہیں کرے گا. اس کو اس صورت میں کس کا فائدہ ہے؟ کنفیس کا. یعنی کہ اگر اس کے مائنڈ کے اندر جا رہا ہے کہ باب یہ سوچ رہا ہے کہ باب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کنفیس کر لیا، تو پھر اس کے پاس 2 آپشن ہے، یا وہ کنفیس کرے یا ڈینائی کرے. باب نے کیا کیا؟ کنفیس کر لیا. تو آرٹ سوچ رہا ہے کہ اگر اس نے بھی کنفیس کیا اسے 3 سال سزا ہوگی، اور اگر اس نے ڈینائی کیا تو اسے 10 سال سزا ہوگی. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کنفیس کرے. آرٹ کیا کرے؟ کنفیس کرے. Here we go. آرٹ شوڈ کنفیس اور جسٹ ڈینائی کو ترک کر دے، سوچ سے نکال دے. اوکے اب دوسری آپشن دیکھیں. یہ تو ہم وہ آپشن دیکھ رہے تھے جس میں باب کیا کر رہا تھا، باب کا ہم زیوم کر رہے تھے کہ ہم سے مراد ہے آرٹ یہ زیوم کر رہا تھا کہ باب نے کنفیس کر لیا. تو ان دونوں آپشنز میں سے اس کو کیا اچھا لگا کہ مجھے بھی کنفیس کر لینا چاہیے. In that case I'll get 3 year prison, and if I deny, right, and he confessed, I'll get 10 years. So he'll prefer to confess. Okay, now going back to the next option. That what is that? اب کیا ہے جی، باب اب یہ سوچ کون رہا ہے؟ آرٹ سوچ رہا ہے کہ اگر باب نے ڈینائی کر دیا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے. اگر باب نے ڈینائی کر دیا اور آرٹ نے کنفیس کر لیا تو اسے 1 سال سزا ہوگی، اور اگر باب نے ڈینائی کر دیا اور آرٹ نے بھی ڈینائی کر دیا تو اسے 2 سال سزا ہوگی. سو ان دیٹ کیس واٹ شوڈ آرٹ ڈو؟ ذرا غور سے دیکھیں. کنفیس کرنے پہ 1 سال سزا ہے اور ڈینائی کرنے پہ 2 سال سزا ہے. اگر باب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے ڈینائی کر دیا ہوا تو، کیونکہ اسے کنفرم تو نہیں ہے، وہ تو سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا. تو اگر اس نے ڈینائی کر دیا تو اسے کتنے سال کی سزا ہوگی؟ اگر اس نے ڈینائی کیا اور آرٹ نے کنفیس کر لیا تو 1 سال کی سزا. اگر اس نے ڈینائی کیا اور آرٹ نے بھی ڈینائی کر دیا تو 2 سال کی سزا. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کنفیس کرنا چاہیے کہ ڈینائی؟ obviously کنفیس کرنا چاہیے، کیونکہ in that case he is getting only 1 year prison, and in the deny case he is getting 2 year prison. So it means کہ what is art strategy? He will confess. So آپ نے دیکھا کہ دونوں صورتوں میں آرٹ کیا؟ کنفیس. تو آرٹ کا کیا آپشن ہو گیا؟ آرٹ دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ آرٹ بھی کنفیس اور یہ ڈینائی، اور باب بھی کنفیس کرے گا. تو آپ نے آئیڈیلی دیکھا کہ ریشنلٹی اس کس بات میں، کون سی چیز جو ہے وہ عقل مندانہ فیصلہ تھی، وہ یہ کہ دونوں جو ہیں وہ کیا کر لیں؟ کنفیس کر لیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ
صورتحال وہ ہے کہ جب ہمیں رولز آف دا گیم میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے, رولز آف دا گیم کے اندر یہ بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دونوں علیحدہ سیلز میں, اینڈ دیر از نو مینز آف کمیونیکیشن بٹوین دیم. اس کو اس کا نہیں پتا, اس کو اس کا نہیں پتا کہ واٹ ڈیسیژن. اگر تو دونوں کی ملاقات ہو جائے اور پھر تو ایزی سا ڈیسیژن ہے نا, دونوں ڈینائی کر دیں گے. ان دیٹ کیس دے ول گیٹ اونلی 2 year prison ایچ. اوکے, اور اگر دونوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, ان کی کنسلٹیشن نہیں ہے, they do not know what is going through the mind of other prisoners, so they know nothing about that کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا, تو اس میں آپ کا ریشنل جو ڈیسیژن ہے وہ کیا ہے, دونوں کنفیس کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا, آپ کو اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی, وہ بڑی سمپل ہے. یہ جو پرزنرز ڈیلیما ہم نے دیکھا, اس کی بیس پر ہم اولیگوپلی کے جو ہے وہ ڈیوپلی کے ڈیلیماز دیکھیں گے. ہاؤ ایور اس میں جو ایک ایشو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ بڑی سمپل ہے. اس سے جو نیش ایکولیبریم ہے یا یہ جو پرزنر ڈیلیما, اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا. اس کی بیس پہ اگلا لیکچر پورا ہوگا, اور اگلا لیکچر جو ہے وہ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو دوسرا لیکچر تو بہت ایزی ہے. میں جسٹ ہلکا سا آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. ایشو کیا ہے, 2 پرزنرز, 2 بندے پکڑے گئے ہیں. وہ دونوں بندوں کو پر جو رنگے ہاتھوں ایک جرم کرتے, چھوٹا سا جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے. جب ان پہ شک یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا جرم بھی کیا ہے, رائٹ, اور ان کو دونوں علیحدہ سیلز میں پولیس ڈال دیتی ہے. اچھا, اب اس کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں. آپشن یہ ہے کہ اگر ان دونوں سے, اگر دونوں اس صحت جرم سے انکار کر دیں کہ وی ڈیڈنٹ ڈو دیٹ, ہم نے یہ نہیں کیا, دونوں کو 2 سال قید ہوگی. اوکے, اور دونوں اقرار کر لیں تو ان دونوں کو 3 سال قید ہوگی. یہ 2 آپشنز ہو گئے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک انکار کر دے, دوسرا اقرار کر لے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اقرار کر لے, دوسرا انکار کر لے. یعنی کہ یہ 4 آپشنز بن گئی ہیں, رائٹ. آپ کے سامنے یہ 4 جو ہیں وہ سکوئرز آپ کے بالکل سامنے موجود ہیں, رائٹ. اچھا, اب آپشن 1 کیا ہے؟ اب باب اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے, آرٹ اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے. باب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ 2 چیزیں سوچے گا نا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے, یا تو آرٹ کنفیس کرے گا یا ڈینائی کرے گا, یا کنفیس کرے گا یا ڈینائی کرے گا. ان کیس آف کنفیس واٹ شوڈ ہی ڈو؟ ان کیس آف کنفیس if he denies, in case of Art's confession, if Bob denies, he will get 10 year sentence. اوکے, اگر آرٹ نے کنفیس کر لیا اور باب نے ڈینائی کر دیا تو باب کو کتنے سال کی سزا ہوگی؟ 10 سال کی. اچھا, اگر آرٹ نے بھی کنفیس کر لیا اور باب نے بھی کنفیس کر لیا تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. تو آپ نے کس اینگل سے سوچنا ہے؟ پہلے باب کے اینگل سے, باب بن کے سوچنا ہے کہ اگر آپ سوچیے گا آرٹ کے بارے میں, وی ڈونٹ نو وٹ, وہ کیا فیصلہ کرے گا. ہم پہلا آپشن ہے آرٹ نے کنفیس کر لیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ باب کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کنفیس کرنا چاہیے, کیونکہ ان کیس آف ڈینائی ہی ول گیٹ 10 year sentence, ان کیس آف کنفیس ہی ول گیٹ 3 year of sentence. اوکے, ناؤ اب دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آرٹ کیا کرے؟ ڈینائی کر دے. آرٹ ڈینائی کرے تو اب باب کو کیا کرنا چاہیے؟ آرٹ ڈینائی کرے, اب باب سوچ رہے آرٹ ڈینائی کرے اور میں ڈینائی کر دوں تو مجھے 2 سال قید ہوگی, اور آرٹ ڈینائی کرے اور میں کنفیس کر لوں مجھے 1 سال قید ہوگی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ obviously مجھے کنفیس کرنا چاہیے. ان کیس آف کنفیشن, given that art has denied, in case of confession I am getting 1 year sentence and Bob is getting 2 year sentence, what should I do? I'll go for confession. So in both options, right, کہ آرٹ کنفیس کرے تب بھی میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں کنفیس کروں, باب آرٹ ڈینائی کرے تب بھی میرے لیے بہتر ہے کہ میں کنفیس کروں. دیٹ از وٹ باب از تھنکنگ. سو باب فائنلائز کہاں پہ پہنچا؟ اسے کنفیشن کرنا چاہیے. ان بوتھ کیسز وہ ریشنل ڈیسیژن ہے. اور آرٹ کی سوچ کیا ہے؟ آرٹ کی سوچ یہ ہے کہ اب اب آرٹ اپنے سیل میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ باب میں بھی کنفیس کر لے یا ڈینائی کر لے. پہلے وہ سوچتا ہے اگر باب نے کنفیس کر لیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. باب نے کنفیس کر دیا اور میں نے ڈینائی کیا, مجھے 10 سال قید ہوگی. باب نے کنفیس کیا اور میں نے بھی کنفیس کیا, مجھے 3 سال قید ہوگی. تو اب کیا کرنا چاہیے اسے؟ obviously اسے کنفیشن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ان کیس آف ڈینائل he will get 10 year, in case of confession he will get 3 year, given that Bob has confessed. Okay, now in that case he will prefer confession. Now اگر ڈینائل کی بات آ گئی ہے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر باب نے ڈینائی کر دیا تو پھر اب آرٹ کو کیا کرنا چاہیے. اگر باب نے ڈینائی کر دیا اور آرٹ نے ڈینائی کر دیا, اسے 2 سال قید ہوگی.
اگر باب نے ڈینائی کر دیا اور آرٹ سوچ رہا ہے میں نے کنفیس کر لیا تو پھر مجھے کیا ہوگا, 1 سال کی قید ہوگی. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ In case of denial, he is getting 2-year sentence, and in case of confession, he is getting 1-year sentence. Obviously, he will go for confession. In both cases, the rational decision is confession for both. So یہ اس کو کیا, یہ جو آپ نے دیکھا کہ دونوں آخر ان کا rational decision یہ کیا ہے, confession. However, by looking at this matrix, you can easily suggest that the best is that bottom right 2 year and 2 year والا, کہ وہ دونوں ڈینائی کرتے ہیں 2 سال اور 2 سال ملے گی. لیکن چونکہ وہ دونوں آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, لہذا اگر وہ اپنے طور پہ انالائز کریں اور بیسٹ آپشن دیکھیں کہ دونوں کا بیسٹ آپشن کیا ہے, تو وہ کیا آئے گا, کنفیشن. اور اسی چیز کو ہم کیا بولتے ہیں, نیش ایکولیبریم. اور یہ کس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا؟ جان نیش نے, رائٹ. سو this one is the rational decision for both, right? This is the Nash equilibrium. What is the Nash equilibrium? ٹاپ پر جو لیفٹ ٹاپ والا ہے یہ آپ کا کون سا equilibrium؟ Nash equilibrium اس کو بولتے ہیں. اوکے, so here was here is it. Today's lecture is finished. So I hope آج تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ بھی تھا پچھلے لیکچرز کی نسبت, اور آپ کو یقیناً ایک نئی بات لرن کرنے کو ملی, پرزنرز ڈیلیما. اب آپ نے یہ غور سے دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیسے آگے اپلائی کریں گے. سوچئے یہ کس طرح سے, مثلا اگر 2 فرمز کام کر رہی ہیں, رائٹ, اور 2 فرمز کام کر رہی ہیں اور چیز سپلائی کر رہی ہیں, اب وہ 2 کام کر سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کریں یا اس کو جو ہے وہ بے ایمانی کریں. تو یہ 2 آپشنز ہیں, اور ان 2 آپشنز میں کس آپشن وہ ریشنل آپشن ہے اس کو ہم ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے اگلے لیکچر کے اندر کہ کس طرح سے ان کیس آف ڈیوپولی ہم نیش ایکولیبریم اٹین کر سکتے ہیں. اوکے, سو تب تک کے لیے خدا حافظ.